کیا خود کہ لاہور پروسیس کا نام ہی نہیں آئے گا. لاہور کے اعلامیے کا اور شملہ معاہدے کا ذکر کٹوایا کہ جیسے سب کچھ دنیا کا آغاز اور امن بات چیت کا آغاز پہلی بار ہو رہا ہے. چودھری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جب یہاں کے لوگ جاتے ہیں بہت محبت ملتی ہے، اور وہاں کے لوگوں کو بھی جب وہ یہاں آتے ہیں تو بہت محبت اور پیار ان لوگوں کو ملتا ہے، تو کافی ان کی سوچ میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، لیکن پھر شاید اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ہم 2003 میں گئے تھے ایک وفد لے کر، تو جب ہم نے بی بی سے محترمہ شہید سے پوچھا کہ ہم جا رہے ہیں تو ہم کیا بات کریں، کشمیر کا مسئلہ آئے گا تو اس پہ ہم کیا بات کریں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک ایشو اٹھائیں کہ کشمیر کے لوگوں کو آپس میں ملنے دیجئے، اور جب وہ خود ملیں گے تو راستے خود بخود نکل آئیں گے. یہی جب ہم نے مسئلہ وہاں پہ اٹھایا تو اس وقت ان کے برجیش مشرا تھے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تیار ہیں مظفر آباد شری نگر بس سروس چلانے کے لیے. لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے دونوں ممالک کے درمیان، ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی پالیسی، یہ پہلے تو بالکل ڈیڈ لاک تھا، جب ڈیڈ لاک ٹوٹتا ہے تو ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے لینے والی پالیسی جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. ہم تھوڑا بہتر کرتے ہیں، وہ ایک گولی چلاتے ہیں، جتنا پیس پروسیس ہوتا ہے ایک بام چلتا ہے اس کو لپیٹ لیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف، صرف پاکستان کی طرف سے نہیں، دونوں طرف سے کچھ لوگوں کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے اس حوالے سے، اور جو سامراج ہے اس کے بھی اپنے انٹرسٹ ہے کہ ان کا اسلحہ بک رہا ہے. اس وقت پچھلے 2006 اور 2007 میں انڈیا اور پاکستان دنیا میں سب سے بڑا اسلحہ خریدنے والے دونوں ممالک کی جو لسٹ چھپی ہے اس میں سب سے زیادہ جو اسلحہ خریدا گیا ان دونوں ممالک نے خریدا. اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو بھوک ہے، بیماری ہے، بربادی ہے. وہ لوگ کچھ اور سوچتے ہیں جو جن کے مسائل ہیں، اور یہ لوگ حکمران طبقات کچھ اور سوچتے ہیں. ہمیں جا کر کھڑا ہونا ہے، ان لوگوں کی آواز بننا ہے جن کی آواز نہیں ہے، اور ان کو آپس میں ملنے دینا ہے. جو ابھی امتیاز صاحب بات کر رہے تھے اور کشور ناہید صاحبہ بات کر رہی تھی کہ ان کی کوشش کیا ہے کہ ان کو آپس میں ملنے نہ دیا جائے. ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ ان کو ملنے دیں کسی بھی طریقے سے. یہی محترمہ کا ایشو تھا کہ وہ کہتی تھی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو سافٹ بارڈر کی تھی، جب لوگ ملیں گے آپس میں تو راستے نکل آئیں گے، اور جب ملیں گے تو پھر یہ ساری تکالیف اور دکھ جب آپس میں بیٹھ کر دیکھیں گے، جب ملتے ہیں رشتہ دار بھی آپس میں ملتے ہیں تو 2-4 گھنٹے رشتہ داری کی باتیں ہوتی ہیں، پھر اصل مسائل شروع ہوتے ہیں. جب اصل مسائل شروع ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ سامنے آتی ہیں. کس کا بچہ بے روزگار ہے، کون بھوکا ہے، کس کے گھر میں بیماری ہے، ادھر کیوں ہے ادھر کیوں. تو یہ وہ سارے مسائل ہیں جن پہ ہم بالکل اپنے طور پر، ہم نے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے بھی کام کیا، یہ اپنے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، وہ اپنے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں. سبھی لوگ ہم جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہمیں ایک ایسی مضبوط آواز بنانی ہے دونوں طرف سے. مختلف سیکشنز کے پارلیمنٹ کے ممبرز آپس میں جوائنٹ فورمز بنائیں، لائرز بنائیں، جرنلسٹ بنائیں، ادیب بنائیں، اسٹوڈنٹس بنائیں، ان کے جوائنٹ فورمز، تاکہ اگر کوئی یہ پیس پروسیس کو لپیٹنے کی کوشش کرے تو ایک مضبوط آواز سامنے کھڑی ہونی. چودھری صاحب، میں آپ چونکہ حکومت میں ہیں اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے شروع پاکستان کے دنوں سے ہندوستان پاکستان دونوں میں ہے کہ ہمارے سلیبس بہت غلط تھے. اس میں نفرتوں کے بیج ہیں، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ تحریک پاکستان سامراج اور انگریزوں کے خلاف تھی، اس میں ہندوؤں کے خلاف لکھا ہے. یہی بات ہندوستان میں بھی ہے. تو ہم اپنی نوجوان نسل کو جب نفرتوں پہ پالیں گے تو وہ بڑے ہو کے آپ جیسے اور مجھ جیسے اور ان جیسے تو نہیں ہوں گے. چودھری منظور صاحب، آپ کی پارٹی تو اب برسر اقتدار ہے، آپ یہ بتائیے کہ جس طرح بی بی شہید صاحبہ نے اس چیز میں وہ کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی یہ امن کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی جو حکومت ہے، آپ کی جو پارٹی ہے، وہ اس مشن کو، اس کاز کو کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اسپیشلی جو محترمہ نے کریٹ کیا تھا، اور پھر ساؤتھ ایشیا کی بات کی تھی، صرف انڈیا اور پاکستان کی بات نہیں کی تھی. مجھے تو انہوں نے میلز لکھی اور میرے پاس وہ پڑھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیوں نہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر اس قسم کے اقدامات کر سکتے، بلکہ مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف یورپ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یورپین یونین سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں کرنی جو وہ کر رہے ہیں، ان سے آگے جانے کی ضرورت ہے، ایک سٹیپ آگے جانے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سارے ساؤتھ ایشیا کے ایک جیسے مسائل ہیں.
سارے ساؤتھ ایشیا کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, سارے ساؤتھ ایشیا کے اندر غربت ہے, سارے ساؤتھ ایشیا کے اندر بھوک ہے, بیماری ہے. وسائل سارے ساؤتھ ایشیا کے اندر بہت زیادہ ہیں جن کو اگر ہم استعمال کریں تو اس خطے کے لوگ نہ صرف اپنی بھوک دور کر سکتے ہیں بلکہ دنیا کی بھوک بھی دور کر سکتے ہیں. لیکن ایک جو بنیادی چیز ہے, میں ایک امتیاز عالم صاحب نے تو بہت ہی اچھا ایک بالکل ایک نقشہ پیش کیا ہے. ہم بھی بالکل, میں کو پیسیمسٹ نہیں ہوں, لیکن میرے خیال کے مطابق جو آئندہ چند ماہ ہیں وہ شاید مشکلات رہیں گی. ہمیں اس کو بالکل کوئی بہت زیادہ لوگوں کو ہوپس نہیں دلانی چاہیے. تو کیا رکاوٹیں حائل ہو سکتی؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں, یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم کوئی 2002 کی یا 2001 کی سطح پہ چلے جائیں, لیکن اس قسم کے حالات اس وقت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس وقت ڈیڈ لاک ہوا تھا. اگر آپ دونوں طرف سے دیکھیں جو زبان بولی جا رہی ہے وہ بالکل اسی قسم کی زبان ہے جو اس وقت بولی جا رہی تھی. اب انڈیا میں ایک طرف تو یہاں پہ ایک پریشر ہے, لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. گورنمنٹ نے ابھی جس طرح سے سی بی ایمز کی بات کی ہے اس پہ آگے بڑھے ہیں, تو اس کے اندر سے جو مخصوص مفادات رکھنے والے لوگ ہیں جن کو فائدہ پہنچتا ہے اس لڑائی سے, وہ لوگ سارے متحرک ہو گئے. ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ صحافیوں اور دانشوروں کا, وہ جہاں جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں, وہ جس ادارے میں بھی بیٹھے ہیں, وہ سارے متحرک ہو گئے. وہ اگر صحافی ہے تو وہ لکھ رہا ہے, وہ اگر ادیب ہے تو وہ لکھ رہا ہے, اگر کوئی پارلیمنٹ کا ممبر ہے تو وہ وہی زبان بول رہا ہے, اگر کوئی ایجنسی میں بیٹھا تو وہ وہی زبان بول رہا ہے. ایک زبان انہوں نے بولنا شروع کر دی. لیکن انڈیا کے اندر بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو اس الیکشن سے پہلے وہاں پہ بھی جو اس قسم کی پارٹیاں ہیں جیسے بی جے پی ہے یا باقی انتہا پسند مذہبی انتہا پسند پارٹیاں ہیں, وہ بھی اینٹی پاکستان ایشو کو لے کر آئیں گی اور اس کے ذریعے اس پہ بیس کریں گی اپنے الیکشن کو, چونکہ وہ لوگوں کے ریئل ایشوز پہ جانے کی بجائے ان ایشوز پہ جاتی ہیں تاکہ ان پہ بات پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں آتی. اگر یہ ایشوز نہیں ہے, جذباتیت آ جاتی ہے, اور یہ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی اور لوگوں کے مسائل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے, کوئی وعدہ نہیں کرتے, کوئی پرومس نہیں کرتے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ ان چند مہینوں میں, آنے والے مہینوں میں, بلکہ اس سال کے اندر بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں اور زیادہ ذمہ داری کے ساتھ ان حالات کو لے کر آگے بڑھنا پڑے گا. جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے تو یہ حکومت نہ صرف اچھے تعلقات چاہتی ہے بلکہ اس کے لیے بہت سارے مثبت اقدامات بھی لے کر آ رہی. اور دونوں جانب سے جس طرح سے یہ آئی پی آئی کا معاہدہ ہوا, انڈیا پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا, تو اس کے ذریعے بھی اور باقی چیزیں بھی جو کی جا رہی ہیں ان سے میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن یہ چند مہینے بہت اہم ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. سردار صاحب, عام طور پر ملکوں کے درمیان جنگیں جاری رہتی ہیں لیکن سائڈ بائی سائڈ تجارت بھی رہتی ہے, تو ہمارے ہاں یہ سلسلہ کیوں نہ ہوا؟ یہ ہم نے تو کر دیا جی, ہم نے بھی کیا ہے. محترمہ بے نظیر شہید کی سوچ یہی تھی کہ تجارت کو اور لوگوں کے آنے جانے میں دونوں ملکوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ تجارت ایک عوام کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے. مہنگائی کو اس میں